اپنے علم پر عمل نہ کرنے کا وبال۔ خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا، فائدہ۔ جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کو اس کے مطابق یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی جانکاری کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر چونکہ عالم کا نام ہے تو یہاں عالم سے مراد فقط وہی نہیں جس نے 8 سالہ 10 سالہ علم دین کا کورس کیا ہو، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے، جیسے کہ انہوں نے آگے وضاحت بھی کر دی کہ جسے جتنا معلوم ہو۔ مثال کے طور پر مجھے یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، اب میں پھر بھی جھوٹ بولوں تو کل قیامت کے دن پوچھ تو ہوگی اور ڈبل پوچھ ہوگی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں اور میں پھر اس کام کو کر رہا ہوں تو سنگل سوال ہوگا، اور میرے پاس میں ایک آپشن ہوگا قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے کہ چلو اسے معلوم نہیں تھا۔ لیکن مجھے معلوم بھی ہو اور سوال ہو جائے تو پھر آپشن تو کچھ نہیں وہاں اگر سوال ہو جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا اور مجھے معلوم تھا دنیا کے اندر، تو اب میں کون سا میرے پاس آپشن ہوگا، میں کیا کہہ سکوں گا کہ مجھے معلوم تھا یا نہیں؟ وہاں تو سوال ہوگا کہ معلوم بھی تھا، آپ کو پتا بھی تھا، اس کے باوجود آپ نے جھوٹ بولا، تو پھر روزے محشر میں جو ہے گرفت سخت ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کوئی جھوٹ کے اوپر نہیں ہے سارا، شریعت کے جتنے مسائل ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی جو باتیں ہیں تمام عوام کو پتہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کے بارے میں غلط تدبیریں دل کے اندر لانا، یا کسی کے بارے میں غلط خیالات کے متعلق سوچنا، اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، نمازوں کا چھوڑنا، نمازوں کو سنت کے مطابق نہ پڑھنا یا نمازوں میں آگے پیچھے کرنا، یہ جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں جن سے معاشرے میں گالی دینا، گانے سننا، ماں باپ کا دل دکھانا اور پڑوسی کا دل دکھانا، یہ ساری عوام کو پتہ ہے۔ اس میں عالم اور غیر عالم کی کوئی امتیاز ہے ہی نہیں کہ جی صرف علماء کو ہی پتہ ہے غیر عالم کو نہیں پتہ، نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور اسلام کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو پڑھنے کے بغیر بھی آدمی سمجھ جاتا ہے، کامن سینس سے، عقل سے آدمی نہ پڑھے تب بھی سمجھ جاتا ہے۔ جیسے اچھائی اور برائی کا جو فرق ہوتا ہے وہ بعض باتوں میں صرف عقل سے ہی کر لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی غیر محرم کو دیکھنا، اب اگر میں نے کتاب میں نہیں پڑھا کہ غیر محرم کو دیکھنا کیسا ہے، لیکن آدمی کی عقل یہ خود بتائے گی بھئی کسی کی بہن بیٹی کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا یہ کوئی اچھی بات تھوڑا ہی ہے، اسے تو عقل بھی کہہ رہی ہے۔ تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی میری عقل، ایک عام آدمی کی عقل یہ کہے گی بھئی یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں، اسلام اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی آدمی دیکھے، پھر بھی بد نظری کرے تو قیامت کے دن سخت گرفت ہوگی۔ لیکن ہو سکتا ہے عام بندہ پھر بھی بچ جائے، کیونکہ اس کے پاس علم کم ہے، وہ پھر بھی اپنا کہیں نہ کہیں دامن بچا لے، مگر مولوی بچے گا نہیں۔ مولوی نے بھرپور پڑھا ہے اور 8 سے 10 سال لگائے ہیں، اس نے مدرسے کی چٹائیاں توڑی ہیں، مدرسے کی دال روٹی پر بسر کیا ہے، تو 8 سے 10 سال اس نے لگائے ہیں، اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ ہر عالم کی حفاظت فرمائے۔ بعض احادیث میں یوں ہے کہ جہنم جو بھڑکائی جائے گی وہ عالم سے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کو جو سلگایا جائے گا روز قیامت جب ابتدا کی جائے گی تو وہ سب سے پہلا عالم ڈالا جائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تاکہ امت دیکھ لے قیامت کے دن کہ علم کا سیکھنا یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ واویلے اور شور مچایا جائے کہ ہاں ہم تو جی عالم ہیں اور ہم تو ہمارے
تقریر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، نہیں، علم اصل ہے اپنے عمل کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسروں کے لیے کوئی پوچھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے ایسے اکابر دیکھے ہیں، سنا ہے اور ان کے بارے میں پڑھا ہے، جو اپنی زبان پر تالا لگائے رکھتے تھے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے۔ خواجہ مجذوب باقی باللہ علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، جن کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے۔ صرف اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا اللہ سے تعلق، اور وہ اپنی ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے۔ ہمیں کوئی ہزاروں کا مجمع مل جائے تو ہم تو تقریر میں جوش دکھانے لگے، لیکن خواجہ مجذوب باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کے مجمع میں خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک خلیفہ نے، جو پیر مرید بیٹھے ہوتے، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت اتنا بڑا مجمع آیا بیٹھا ہے، کوئی نصیحت کر دو۔ تو خواجہ مجذوب باقی باللہ کہنے لگے، میاں تم ہماری خاموشی سے کچھ نہ سیکھے تو ہماری نصیحت سے کیا سیکھو گے؟ تمہیں یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم چپ کیوں رہتے ہیں، بس اسی سے تم ہمارے چپ کو ہی اپنے اندر پیدا کر لو، تم بھی خاموش رہنے لگو تو تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہت سوچ سمجھنا چاہیے کہ ہاں، جتنا ہمارے پاس میں علم ہے، ایک مسئلے کا ہو، دو کا ہو، اس پر ہم عمل کریں۔ آج امت میں بگاڑ اس بات کا ہے، ہم اپنے علم کو دوسروں پر بار ڈالنے کے لیے، دوسروں پر طاقت دکھانے کے لیے بیان تو کرتے ہیں، مگر خود عمل کرنے کے لیے بزرگوں تیار نہیں۔ اس میں بھی داخل ہوں، ایسا نہیں ہے میں اس سے الگ ہوں، میں بھی داخل ہوں۔ ہم دوسروں کو تو اپنی صلاحیتیں دکھا رہے ہیں، لیکن اس پر خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس دن امت اپنے علم پر خود عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، ماحول آٹومیٹکلی سدھار کی طرف آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔